حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا تم جس صورت میں فاجر لوگوں کی جان نکالنے آتے ہو، گناہگار لوگوں کی جان نکالنے آتے ہو، وہ اپنی شکل تو دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل ملک الموت نے عرض کیا اچھا آپ دوسری طرف منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل نے عرض کیا اب میری طرف دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اس طرف دیکھا تو نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، ان کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان کی یہ حالت دیکھ کر غش ان کو آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ بڑی دیر بعد افاقہ ہوا، ملک الموت اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ بھی ہو تو اس کے لیے تیری یہ صورت ہی آفت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجر لوگوں کا حال ہے، لیکن اللہ کے نیک فرما بردار مطیع بندوں کی روح نکالنے کے وقت یہ وہ نہایت بہت ہی خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے نقل کیا گیا، انہوں نے ملک الموت سے فرمایا مجھے اس کی حیت تو دکھا دو۔ انہوں نے ایک نہایت خوبصورت جوان اور نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے دکھائی، خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت تیری یہ صورت ہی اس کو مل جائے، اس کی خوشی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ملک الموت سے فرماتے ہیں فلاں بندے کی روح لے کر آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا، میں جیسا چاہتا تھا وہ ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر فرشتہ اس شخص کو ایک ایسی خوشخبری اور بشارت دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو، اور ان کے پاس ریحان کی ٹہنیاں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں۔ وہ سب فرشتے 2 قطاروں میں لین لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کر رونا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے حشم اور خدم دوڑتے ہوئے آ کر پوچھتے ہیں آقا کیا بات ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کم بختو، دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اس کو کیوں گمراہ نہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے سردار ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا تھا۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا، کسی نے پوچھا کس چیز کی رغبت ہے؟ فرمایا حسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا حسن آ گئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی یہ رخصت کا وقت ہے، اب جا رہے ہیں، یہ خبر نہیں جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جاؤں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حق تعالی شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کی خوشی میں اور غم دونوں حالتوں میں نے اس کا امتحان لے لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسے میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں، ان سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور جنت کا دروازہ اس کی نگاہ کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کو رونے کے وقت بہلایا جاتا ہے، اور اس کے گھر کے مختلف لوگ چیزیں اس کو دکھاتے ہیں۔
کبھی اس کی حوریں سامنے کر دی جاتی ہیں، کبھی وہاں کے پھل، عمدہ عمدہ لباس، غرض مختلف چیزوں سے اس کے دل کو بہلایا جاتا ہے اور اس کی حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑ پھڑانے لگتی ہے جیسا پنجرے میں جانور پھڑکنے لگتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے اے مبارک روح، چل ایسی بیریوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگتے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ چند منظروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن میں ہیں، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، اور ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتا ہے جیسا ماں اپنے بچے سے کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ روح اللہ کے ہاں مقرب ہے، اس روح کے ساتھ لطف سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ اس فرشتے سے خوش ہو جائے۔ روح بدن میں سے اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے ایسے سہولت سے نکلتی ہے۔ فرمایا جب روح نکلتی ہے تو سب فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ فرمایا اگر وہ مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے تو سورہ واقعہ میں اس کے متعلق فرمایا فروح وریحان وجنت نعیم۔ پس جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا اور اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھے آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی۔ یہی مضمون بدن رخصتی کے وقت روح سے کہتا ہے، اے روح سے کہتا ہے اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں جن پر وہ عبادت کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، اور جس سے اس کا رزق اترتا تھا وہ دروازے بھی روتے ہیں۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو فرشتے فوراً اس کی کروٹ کو فرشتے بھی فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو فوراً وہ بھی اپنے جنت سے لایا ہوا کفن پہناتے ہیں اور وہ خوشبوئیں ملتے ہیں، تو فرشتے بھی اپنی لائی ہوئی جنتی خوشبو مل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اس کے دروازے سے قبر تک، اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب فرشتے قطار سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر شیطان دیکھ کر اس قدر روتا ہے زور سے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے تمہارا ناس ہو، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ 70,000 فرشتوں سے اس کے روح کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی روح کو فی صدر مخضود و طلح منضود، سورہ واقعہ میں ہے، وہاں پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصائب پر گناہوں پر صبر کرنا قبر کے ایک جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی
اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، عذاب اپنا پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز اس کو کہتی ہے پرے ہٹ، یہ شخص خدا کی قسم یہ دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، اب ذرا راحت سے اس کو سونے دو۔ پھر وہ بائیں جانب سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر وہ سر کی جانب سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو تلاوت اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں اور اس کا آنے کا کسی طرف سے راستہ نہیں ہوتا، غرض وہ جس جانب سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی جانب عبادت کی کسی قسم کی کمزوری ہوگی تو میں اس جانب مزاحمت کروں گا، میں آگے جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم سب نے اس کو کور کر لیا اور تم نے دفاع کیا اور بچا لیا، اب میں اعمال تلنے کے ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے اور ان کے موڈے سے دوسرے موڈے تک، یعنی ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ کئی دنوں کی مسافت چل کر کے برابر ہوتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے تو گویا گزری ہی نہیں، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں تو اس کو اٹھا نہ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرین تک آ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ اوپر سے اور چاروں طرف سے دائیں بائیں سے سرانے پائنتی بہت زیادہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر سر اٹھاؤ۔ مردہ جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، وہ جگہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اس کی وجہ کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو اس بات سے ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی لوٹے گی نہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو جہنم کا ایک دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس سے بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی لوٹے گی، جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 77 دروازے جنت کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ کتنے؟ 77 دروازے جنت کی طرف سے کھل جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہ منظر اسی طرح چلتا رہے گا۔